ہم منافق قوم ہے. اور جب ہمیں کوئی چہرہ دکھاتا ہے ہمیں برا لگتا ہے. اوے رابی نے کیا دیا عدنان سمی کو, اوے رابی کو یہ کرو, رابی کو وہ کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں معجزات پتہ کیسے دکھانے ہوتے ہیں؟ میرے جیسے بندوں کے تھرو. پیروں میری مریدی کرو, میری دعا رد نہیں ہوتی. ایک ملالہ یوسفزئی تھی, وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کو کیا سنوا کے وائرل ہوئی, انڈین کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے. السلام علیکم, میں ہوں فہیم یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو گرام. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماضی کی معروف و مقبول اداکارہ گلوکارہ رابی پیرزادہ. آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ انہوں نے جو 9 جولائی کو ٹویٹ کی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ہندوستانی ہیں وہ پاکستانیوں سے بہتر ہیں اور میں جلد ہی پاکستان چھوڑ دوں گی. کیا اس کے پیچھے وجہ تھی؟ ان سے بات کرتے ہیں. اچھا, پہلے مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے میرا انٹرویو اس وقت کیوں نہیں کیا جب آپ کو پتہ چلا کہ ایشیا میں بلکہ پوری دنیا میں پہلی دفعہ ایک لڑکی آن لائن قرآن پاک لکھ رہی ہے؟ جسٹ اے کوسچن یو نیور آسکڈ. آپ نے مجھ سے کوسچن اس وقت کیوں نہیں کیا جب کہ میری جو پینٹنگز تھیں جو میں بنا رہی تھی پچھلے 1 سال سے, پاکستان اور بین الاقوامی سارے آرٹسٹ کے مقابلے کی ہیں. بہت سارے پاکستانی آرٹسٹ سے بہتر ہیں, بٹ میں یہ کہنا نہیں چاہ رہی. پیپل کین سی دیٹ, جج دیم بائی دیم سیلفس. تو کوسچن بیسیکلی آپ کا جو آنسر ہے نا وہ میرے ان 2 کوسچنز میں ہے. ہم لوگوں کو جب تک پاکستانیوں کو جب تک نیگیٹو بات نہیں نہ ملتی ہم ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہتے. اور جتنے پاکستانیوں کا جذبہ جو ہے وہ جاگا, جو کہ جس کو میں بہت کچھ کا تو میں بالکل جینوئن مانتی ہوں بٹ اکثر کا میں فیک سمجھتی ہوں, تو وہ ان کا جذبہ جو ہے جتنے بھی پاکستانی ہیں انکلوڈنگ آپ جو میرے سے کوسچن کر رہے ہیں, جس کو میں امریکہ کی اس وقت سٹیزن شپ آفر کر دوں نا وہ سر پہ پاؤں رکھ کے بھاگے گا. اور ہر وہ انسان جس نے پاکستانیوں کو ان کی شکل دکھائی ہے اس کو برا بھلا کہتے ہیں, اس کو سنپ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ کیئر آنیسٹلی اسپیکنگ. دیکھو پہلے میں کیئر کرتی تھی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, فلانا کیا کہہ رہا ہے, فلانا کیا کہہ رہا ہے, لیکن اب میں صرف کیئر کرتی ہوں کہ میرا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں. آئی واز رانگ, آئی ایڈمٹ, آئی ایگری, کیونکہ میرے ابا سے بڑی کلاس ہوئی اس بات پر. تھینک گاڈ ان دنوں میرے ابا نہیں تھے, وہ کشمیر گئے ہوئے تھے. سو ہی الحمد للہ وہ ٹویٹر پہ بھی نہیں تھے, بٹ وین ہی گاٹ بیک اینڈ ہی سو دیٹ, تو مجھے انہوں نے کافی ڈانٹا. تو میں نے ابو کو تو میں نے کچھ نہیں کہا, لیکن میں نے دل میں سوچا کہ آپ خود دیکھو کہ ہم لوگ نا برائیوں کو آگے لے کر جاتے ہیں. پاکستان میں جو ایتھکس کی جہاں پہ میں بات کر رہی تھی وہ یہ کر رہی تھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں کشمیر کے لیے بہت عرصے سے فائٹ کر رہی ہوں, اور کشمیر کی فائٹ کی وجہ سے بہت سارے امپورٹنٹ انڈینز مجھے فالو کرتے ہیں, بہت سارے نان مسلمز مجھے فالو کرتے ہیں. آئی نیو اٹ ایون دین. اب مجھے جو مجھے فالو کرتے ہیں اس کی خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ میں ان تک دین اسلام پہنچا سکتی ہوں. اس وقت مجھے فالو کرتے تھے, اب بھی کرتے ہیں, لیکن اب جب پاکستانی ان ایتھیکل پوسٹ کریں گے, وہ غلط چیزیں سامنے لے کر آئیں گے جو کہ ایک ایسے انسان کو جو کہ توبہ کر کے مجھے تو میرا کوئی پرانا گانا مینشن کر دے, اب کوئی پرانا ڈرامہ یا فلم مینشن کر دے تو مجھے تکلیف شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی آئی ڈونٹ نو ہر, وہ کون ہے لڑکی, مجھے نہیں پتا اس کا کیا ہے. تو یہاں پر تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, تو مجھے ان چیزوں کا بہت دکھ ہوتا ہے. اور میں آپ کو آنیسٹلی ایک بات بتاؤں کہ ہم منافق قوم ہیں, اور جب ہمیں کوئی چہرہ دکھاتا ہے ہمیں برا لگتا ہے. انڈینز کو میں نے ایتھکس میں بیٹر اپنے ایکسپیرینس پر اس لیے کہا تھا. انڈینز کا دیکھو, انڈینز کے ایتھکس تو پوری دنیا کو پتا ہے, جو وہ کشمیر میں کر رہے ہیں, یا وہ جو ان کے, جب میں انڈیا گئی تھی تو ان کے ہر دوسرے اخبار کے اندر جو خبریں ہوتی تھیں وہ بڑی بھیانک خبریں ہوتی تھیں کہ بچیوں کو مار دیا یا بچی کوئی یہاں پہ پڑی ہوئی ہے. آئی ہیو بین ٹو انڈیا ٹوائس, اور میں نے ٹی سیریز کی موویز بھی اسی لیے نہیں کی تھیں بیکاز آئی واز سپوز, میں اس لیے نام شام لے رہی ہوں کیونکہ میں جھوٹ نہیں بولتی. پتہ نہیں کوئی اس طرح سے 2 ماما بھانجا تھے, مجھے جیو نے بھیجا تھا. آئی ریفیوز دوز موویز. مائی آل سبلنگز آر برٹش نیشنل. آئی ڈنٹ آپٹ فار دیٹ. مجھے پاکستان سے جتنا پیار ہے نا اتنا کسی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. پاکستانیوں کے ایتھکس برے ہیں, انڈینز کے ان سے بھی برے ہیں, بٹ میرے کیس میں چونکہ انڈینز نے تھوڑا سا بہیو کر لیا, پاکستانیوں نے نہیں کیا, تو میں نے بول دیا. لیکن ہمیں دیکھیں, جب تک ہم یہ نہیں مانیں گے نا ہمیں کوئی بیماری ہے, ہم اس کا علاج نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ایڈمٹ کہ ہم غلط ہیں. جب ہم کہیں گے نا یار دیکھو ہمارے یہاں تو ماں بہن کی گالیاں دینا 1-2 پیجز ہیں اس کے, تو میں تو ایڈمنس کے اوپر حیران ہوں, ان کے تو ایڈمنس کو اتنی گندی گندی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایڈمنس وہ کمنٹ ڈیلیٹ بھی نہیں کرتے. اس ملک میں اس وقت نہ گالیاں دینا انیتھیکل سمجھا جاتا ہے, نہ گالیاں سننا. آپس میں جب 2 دوست ہوتے ہیں نا وہ ایک دوسرے کو, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں,
تو I am against all this. I am against all odds in Pakistan and every concerned Pakistani should be there. اگر آپ نے پاکستانی بننے کا ثبوت دینا ہے نا تو وہ یہ ثبوت نہیں ہے اوے رابی نے کیا دیا عدنان سمیع کو, اوے رابی کو یہ کرو, رابی کو وہ کرو. Is that to become to show how patriotic you are? No. If you want to show you are patriotic, go out. Every street, every damn road, every society, every غریبوں کی کالونی suffering. آپ لوگ میرے پاس آئے, میں نے آپ سے کیا کہا کہ مجھے پیمپرز لا دو, مجھے نیڈو لا دو, یا مجھے دودھ کے ڈبے لا دو. I don't have kids to feed these things. میں نے آپ سے یہ چیزیں اس لیے منگائی کہ میں نے بہت سارے اب نارمل بچے اڈاپٹ کیے ہوئے. اگر آپ پاکستانی بننا چاہتے ہو تو گو اینڈ اڈاپٹ اب نارمل بچے. کسی کو سوشل میڈیا پہ گالیاں دے کر اور دنیا کو کیا کہتے ہیں, میں نے ایک مثال سنی تھی کہ اپنی قمیض اٹھا کے اپنا پیٹ دکھا رہے ہو تو تم تو خود اور گندے ہو رہے ہو. اب ان ایتھیکل کہنے کے اوپر جو پاکستانیوں نے ایتھکس دکھائے تھے, they were proving my words کہ میں نے اتنی تنقید برداشت کی اور میں نے پاکستان چھوڑنے کا نہیں کہا. اور وہ جب میں تنقید برداشت کر رہی تھی تو اس ٹائم اللہ گواہ ہے کہ کینیڈا, یورپ, امریکہ, لندن, برٹش, ہر جگہ کے لائرز نے مجھے فون کیا کہ ہم آپ کو فری میں امیگریشن کرا کے دیتے ہیں وتھ فیملی, 10-15 بندے لے جائیں آپ. تو مجھے ہنسی بھی آئی. میں نے کہا دیکھیں جی, مائی سبلنگز آر آلریڈی برٹش نیشنل, آئی ریئلی ڈونٹ وانٹ یور نیشنلٹی اینڈ آئی لو پاکستان. اس دفعہ جو چیز میرے دل کو ہرٹ کی نا وہ یہ کی کہ دیر آر کپل آف پیپل. دیکھو جب آپ دین کی طرف آتے ہو نا تو وہ آپ کو پیر مرشد فلانا, حالانکہ آپ میرا ہر لیکچر دیکھو, وہ ہر لیکچر بات سے ایسی شروع ہوتا ہے کہ میں دین سیکھ رہی ہوں. اچھا کچھ چینلز کا بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے, کچھ لوگوں کا بھی, آئی ہوپ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ نہ ہو کہ وہ نیگیٹو کمنٹس بھی ڈیلیٹ نہیں کرتے. اس میں نقصان یہ ہوتا ہے کہ چونکہ میرے فالوور جو ہیں وہ بہت سارے ہندو, کرسچن اور جیوز, بہت سارے ایسے لوگ ہیں ایگزیکٹلی, تو وہ جب اس طرح کی باتیں سنتے ہیں نا تو وہ ہمارا ایک گندا امیج جاتا ہے. تو جب انہوں نے پیر و مرشد رابی پیر زادہ اور ہم آپ کے مرید اور دیر کپل آف پیپل اور رابعہ بصری ثانی اور سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا اب میں اس بات کے جواب میں گالیاں تو نہیں دے سکتی. میری ٹیم کو پتا ہے کہ بھائی جو کہ 4-5 لائن سے اچھا کوئی ہو اس کو جزاک اللہ لکھ دو, پریئرز لکھ دو. آئی ایم ناٹ دا ایڈمن کہ میں 5 ملینز کو جواب دے رہی ہوں. آئی ایم ناٹ دا پرسن دیٹ فری. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ ان ایروگینس. میں کوئی غرور کر کے نہیں کہہ رہی ہوں, میں بہت مزدور ٹائپ انسان ہوں. میں یہ اس پینٹنگ کو مجھے مہینہ لگا تھا بناتے ہوئے, دن رات. یہ نازیہ نے تو دیکھی ہے. سو دا تھنگ از کہ آپ اچھائی کیوں نہیں کرتے؟ اگر مجھے اور اسلام کے نام پر جو مجھے مسلمانوں کے ایتھکس برے لگے کہ یا تو میں نے لکھا ہو بھائی میں رابعہ بصری ثانی ہوں, نعوذ باللہ, میں تو ان کے پاؤں کی خاک نہیں ہوں, میں نے 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ لکھا ہے, یا میں کہوں بھائی آؤ آگے نا میں کوئی پیر ہوں میری مریدی کرو. ایک بات میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتی ہوں, الحمدللہ اللہ مجھ سے چیز واپس نہ لے, میری دعا رد نہیں ہوتی. اور یہ بات میں نے بڑا ایکسپیریمنٹ بھی کیا اپنے فرینڈز وغیرہ کے ساتھ, فیملی میں شغل کیا الحمدللہ. تو میں نے ایک دفعہ ایسی پوسٹ کر دیا میری دعا رد نہیں ہوتی. اب یہ تو پیر نہیں بننے جا رہی ہے تو فلانے جا رہی ہے. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہہ دیا ہے کہ جو انسان توبہ کر کے میری طرف آئے تو میں اس کی دعا, حدیث ہیں, اس کی دعا میں قبول کرتا ہوں, تو ہاؤ آر وی ٹو ڈاؤٹ؟ دیکھو میری باتیں غور سے سنو, یہ آپ کی سمجھنے والی بات ہے اور آپ کی بھی سمجھنے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے نا, سپر پاور ہے نا, وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. ان کو کیا ضرورت ہے کہ مجھے مولانا طارق جمیل کو, ذاکر نائک کو لوگوں کے پیچھے لگا دو بھائی ان کو مسلمان کرو. اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت موسیٰ علیہ السلام, ایون ہمارے نبی کریم علیہ السلام کو کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا, معجزات دیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا کہ خانہ کعبہ کو ہوا میں لٹکا دیتے بھائی کہ آ جاؤ یہ خانہ کعبہ, یہ دس از سم تھنگ اسپیشل سپر نیچرل. نہیں لٹکایا. یا حجر اسود جو کہتے ہیں کہ جنت کا پتھر ہے وہ عام پتھر کی طرح لگتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل تھا, اس میں سے روشنیاں نکل رہی ہوتی, لائٹ نکل رہی ہوتی, جو ہم لوگ ماننا چاہتے ہیں, جو اس طرح کے جادو وغیرہ میں آتے ہیں. ہم انسان ہیں نا, ہم نے کسی کو چیز کرنی ہوتی نا تو ہمیں لارجر دین لائف, ونڈرز آف ورلڈ, دنیا کے عجائب عجوبات جو ہیں, خانہ کعبہ یا اسلام کی کوئی ایسی چیز اس کے اندر نہیں ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معجزات پتہ کیسے دکھانے ہوتے ہیں؟ میرے جیسے بندوں کے تھرو. خدا کی قسم آئی ہیو سین اٹ کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندی کو اردو نہیں لکھنی آتی, مجھے میری ماں نے زندگی میں 1 دفعہ تھپڑ مارا تھا, اور وہ اس لیے مارا تھا کہ میری اردو کی کاپی پکڑ لی, پڑھاتی نہیں تھی, انہیں پتا تھا بچی نے فرسٹ آ جانا ہے. آرمی پبلک اسکول میں پڑھتی تھی, کاپی پکڑی, کہا یہ بتاؤ یہ کیا لکھا ہوا ہے. اچھا وہ اردو کی کاپی تھی, امی نے بھی اردو کی پکڑ لی, میں نے مجھ سے اپنی ہینڈ رائٹنگ نہیں پڑھی, پٹاخ ایک تھپڑ. وہ 1 تھپڑ مجھے اپنی ماں سے پڑھا ہے, اور وہ 1 تھپڑ میں اپنی ماں کو شاید 101 دفعہ جتا چکی ہوں, زیادہ ہی ہو گیا ہوگا. تو اللہ نے مجھے کیلیگرافی سکھا دی,
اور میں آئی ڈونٹ ریئلی نیڈ ٹو سویئر, مجھے قسم کھانے کا شوق نہیں ہے, آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں سچ بول رہی ہوں. میں نے کبھی کیلیگرافی خریدی بھی نہیں تھی. میرے پورے گھر میں, مجھے بڑا ڈیکوریشن کا شوق ہے, ایک کیلیگرافی کی پینٹنگ نہیں تھی, تصویر نہیں, ایک کڑھائی والی تھی, وہ بھی میں نے اس لیے لے رہی تھی کہ میں شالمی گئی ہوئی تھی تو وہاں پر وہ سستی مل رہی تھی. وہ بابا, میرے اندر یہ بھی تھا کہ وہ مجھے لگا ہی از اے نیڈی پرسن. میں نے کیلیگرافی فار دا سیک آف کیلیگرافی نہیں لی تھی. اب الحمدللہ میں برش پکڑتی ہوں, ہاتھ پکڑتی ہوں, میں پینسل پکڑتی ہوں, تو میں کچھ بھی لکھنے, پہلے مجھے یاد ہے کہ میں ہیومن فیسز بہت بناتی تھی, اب میں پینسل پکڑتی ہوں تو میں کیلیگرافی کر رہی ہوتی ہوں, اللہ کے حکم سے, اللہ کے کرم سے. تو if you want to see miracles تو see miracles around you. اپنے ارد گرد دیکھو. آپ کا کوئی بچہ, ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میں سوشل ورک کرتی ہوں کہ 3ری منزل سے بچہ گرا, 3 سال کا, وہ بچ گیا. دیٹ از دا میریکل. اللہ تعالیٰ نے میریکل کو جادو ٹونا دکھا کے, ورنہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے فرشتے بہت تھے عبادت کرنے والے. ہم جب کسی دین کی طرف جانے والے انسان کو جب پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو تب ہم اللہ کی رحمت کو ڈاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرے لیے, میرے بعد, میں نام نہیں لینا چاہتی, آپ سب کو ان ایکٹریس کا پتا ہے, ان ایکٹریسز کا پتا ہے جن کی میرے بعد بہت سارا میڈیا شیڈیا لیک ہو گیا, کچھ بندوں کے ساتھ بھی لیک ہو گیا. آل واز دیئر. کسی نے آج تک ان کی ٹویٹس پر, ان کے فیشن شوٹس پر, ان کی کسی بھی اس طرح کی بات پہ ٹونٹ نہیں کیا. وائی؟ بیکاز وہ اللہ کی طرف نہیں گئے تھے. وائی آر دے ٹونٹنگ رابی پیرزادہ؟ یار یہ کیا کر رہی ہے یار, ہمیں شرم آ رہی ہے, یہ اللہ کی طرف چلی گئی, یہ دین کی باتیں کر رہی ہے. ہمارے گھر والوں میں میری فرینڈز مجھے کہتی تھیں کہ یار بیکاز آف یو وی کانٹ فیس آور پیرنٹس, کہ وہ کہتے ہیں رابی حجاب کرتی ہے تو تم بھی حجاب کرو. دے لیفٹ می, نو ون میٹس می ناؤ. میں ان کو دین کی باتیں سکھانے کے لیے گھر بلاتی رہتی تھی تو وہ جان کے جینس پہن کے گندے گندے کپڑے پہن کر آتی تھی اور اس طرح کی حرکتیں کرتی تھیں کہ وہ میرا مذاق اڑا رہی ہیں. جب میں عمرہ کرنے کے لیے گئی تھی نا, تو مکہ مدینہ کے اخباروں کے اندر, سب اخباروں کے اندر نیوز تھی کہ رابی پیرزادہ ایک پاکستانی سنگر توبہ کر کے اللہ کے گھر آئی ہے. پاکستان میں نہیں تھی. کیوں نہیں آئی. وہ جب انہوں نے مکہ مدینہ, جب انہوں نے باہر سے گلف نیوز کو دیکھا تو پھر وہ اس سائٹ پر آگے کسی نے نہیں کی. ایکسپریس کو میں بولوں گی دے بیٹر پیپل. ایکسپریس نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا. ایک دو ایسے پورٹلز ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہ رہی, وہ تو مجھے لگتا ہے جیسے شیطانی لوگ ان کو چلا رہے ہیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم. تو میں مکہ تو میں جا رہی ہوں, اگر اللہ کا حکم ہوتا تو میں مکہ سے واپس ہی نہ آتی, کیونکہ مجھے وہیں پہ کفیل مل گئے تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم وی آر ریڈی ٹو گیو یو اے جاب اوور دیئر اینڈ یو اسٹے دیئر. مجھے مدینہ سے لوگوں کو بڑا پیار ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ میں نا مکہ میں میری سوئی اڑ گئی تھی. پھر میں نے وہاں پہ یونیورسٹی میں 1-2 جگہ پہ پتہ کیا تو مجھے کچھ کورسز سمجھ آئے کہ جو میں کر سکتی ہوں, کریش کورس میں نے اپلائی کر دیا. بٹ دین وین آئی وینٹ بیک تو آپ کو پتہ ہے اس کے فوراً بعد کرونا کا لاک ڈاؤن شروع ہو گیا. میں مکہ, دیکھو مکہ شفٹ نہیں ہو رہی ہوں کیونکہ مکہ والے لوگ کبھی آپ کو ریزیڈنسی نہیں دیتے ہیں. میں مکہ جا رہی ہوں اور میں ٹرکی سے یا مڈل ایسٹ سے اپنی پینٹنگ کا اپنا آرٹ جو ہے وہاں سے میں سیل آؤٹ کرنا شروع کر دوں گی. یہ میں نے سوچا ہے آفٹر لائک 6 months آئی ایم گیونگ دس گورنمنٹ, آئی ایم گیونگ پیپل. بہت اچھے ہیں لوگ, بہت اچھے ہیں قسم سے, لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں. پتہ نہیں گورنمنٹ کے اندر اب کسی نے مجھے بولا کہ وہ فلاں توقیر ناصر صاحب ہیں, وہ پینٹنگ سے کام کرتے ہیں. وہ میرے ٹی وی والے تھے, جب میں ٹی وی میں ہوتی تھی تو میں ان سے بات ہی نہیں کرنا پسند کرتی تھی کہ میں نے کیا کرنا ہے یار, بزرگ سے آرٹسٹ ہیں. اب یہ کام پڑ گیا تو میں نے ان کو فون کیا, میں نے کہا سر میں وہی ہوں رابی پیرزادہ. ہی نہیں ویٹ ساری کہانی سن کے, نہیں بیٹا پتہ نہیں, مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو کس کو پتہ ہے بھائی, پاکستان کا آرٹ کس کو پتہ ہے؟ اتنی ٹیڑھی پیڑھی قائد اعظم کی تصویریں آپ کے بڑی بڑی جگہوں کے اوپر لگی ہوئی ہیں, یہ آرٹ ہے یار, اس کو آپ آرٹ کہتے ہو؟ مجھ سے قائد اعظم بنوا کے دیکھ لو, میں تمہیں بتاتی ہوں آرٹ کیا. دین تو میں نے سیکھنا اور پھیلانا ہے. ایک رابی اسلامک انسٹیٹیوٹ بن رہا ہے انٹرنیشنلی, جو کہ 24 ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر انسٹیٹیوٹس کھول رہے ہیں. میں ادھر ملک جا کر دین پھیلاؤں گی انشاءاللہ, دین کی تعلیمات دوں گی. میں سارے پاکستانیوں کو برا نہیں کہتی, لیکن میں سارے پاکستانیوں کو یہ ضرور کہتی ہوں کہ اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے بہت کم کھڑے ہوتے ہیں, اور جو حق کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت کم لوگ کھڑے ہوتے ہیں. ہم بہت مصروف پیپل ہیں. ہمیں شیطان جو ہے نا وہ ہم لوگوں پہ کچھ زیادہ ہی حاوی ہے. ایگزیکٹلی, بیکاز دیکھو کہ ہر پاکستان کی جو خبر وائرل ہوتی ہے, ہر خبر جو وائرل ہوتی ہے وہ نیگیٹو ہوتی ہے. کبھی پاکستان کی پازیٹیو خبر وائرل ہوتے دیکھی آپ نے؟ ایک ملالہ یوسفزئی تھیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ پاکستان کو کیا سنوا کے وائرل ہوئیں اور وہاں پر گئیں, تو وہ بھی تو چلی گئی نا. اب پاکستانی اس کو گالیاں دے رہے ہیں, برا بھلا کہہ رہے ہیں. شی از ہیونگ ہر لائف, شی از ہیونگ ہر پیس آف مائنڈ. شی از ناٹ کہ یار میں پاکستانی ہوں, میں نے ان کے لیے, وہ تو انڈین کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتی ہے.
اس کو کیا فرق پڑتا ہے. اب میری بات سنو, ملالہ یوسفزئی وہاں پہ کھڑی ہے, میں یہاں پہ بیٹھ کر اس کو گالیاں دینا شروع کر دوں, میں اس کا اتنا سا بھی نقصان نہیں کروں گی. ہاں اگر وہ پاکستان میں ہوئی میں اس کو گالیاں دوں گی, اس کو برا لگے گا, یار دیکھو میں اس ملک کے اندر ہوں, مجھے گالیاں دے رہے ہیں. سو رابی پیرزادہ از ہیئر فار سم ٹائم, اللہ نوز, مجھے تو اگلے بندے کو اگلی زندگی کا نہیں پتا, بٹ فار سم ٹائم میں پاکستان کے اندر ہوں. لوگوں کو میری بات سمجھ آتی ہے. میرا آرٹ اور میرا جو سارا کام ہے یہ توقیر ناصر ٹائپ ایسے ایکٹرز کو نہیں دیتے جو کہ بغیر سفارش یا بغیر رشوت یا بغیر لابی سسٹم کے لوگوں کو پروموٹ نہیں کرتے. اللہ معاف کرے, ابھی تک میں اس لیے بول رہی ہوں کیونکہ ہی نیور اپلائیڈ مائی آرٹ. اللہ معاف کرے اگر وہ ایسے نہیں ہے. میں ان کے منہ پہ بول رہی ہوں, میں نے ان کے پیچھے ابھی تک کوئی بات نہیں کی. میں نے جو بھی بات کی مجھے یقین تھا کہ ان تک پہنچ جائے گی. اگر اس طرح کے لوگ پاکستان کو چلاتے رہے میرے بھائی, تو پھر میں تو کہتی ہوں آپ سارے اپنا بوریا بستر باندھو اور بھاگو. جب پاکستان سے یہ جو گندے گندے لوگ ہیں نا, جب آپس میں لڑ کے مر جائیں گے تو پھر واپس آ جاؤ. میں تو 8 سال سے پینٹنگ کر رہی ہوں, لیکن دیکھو نا اب میں ایک پینٹنگ کرتی ہوں. فار ایگزامپل میں نے یہ بنایا, ایک سولجر بنایا. اس میں مجھے تقریباً 18 دن لگے فار دیٹ میٹر, صبح دوپہر شام. اور جب کوئی پینٹنگ بنا رہے ہوتے ہو نا تو آپ اس کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہو. جیسے میں جب یہ پینٹنگ بنا رہی تھی, آئی واز ناٹ اونلی ون ان سائڈ دس پینٹنگ. میرے جو جتنے ملازم میرے کام کرتے تھے وہ تو یہ پینٹنگ جب میں بنا رہی تھی تو اس کو اٹھوا کے ڈرائنگ روم میں رکھوا دیتے تھے. کہتے تھے بھائی ہمیں ڈر لگتا ہے اس چاچے سے, سانو لگتا ہے. میرے ملازم تھے, پتہ نہیں اب کہاں ہے, آصف بھائی تمہیں تو یاد ہوگا, کہتے تھے او باجیو مینو لگتا ہے چاچا مینو کور رہا ہے. تو ایس کر کے انہوں نے پینٹنگ جڑی سی اور سامنے نہیں رکھن دیندے سی, ادھر نہیں پڑی ہوتی تھی وہ, اس کو نا کہیں کارنر میں چھپا کے آ جاتے تھے. کہتے تھے بھائی مینو لگتا ہے چاچے جن ہے. تو میں تو پینٹنگ 8 سال کی عمر سے کر رہی ہوں, اور میں سر JRF سے سیکھ رہی ہوں. ہی از اے پرسن, ان کی سٹوری بھی میری طرح کی ہے. وہ بزرگ ہیں, وہ نہیں آ سکتے. اور یہ جب میں نے یہ ساری جو پینٹنگز بنائی تھیں تو لاک ڈاؤن تھا ہمارا, ڈیفینس فیز 1, تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے انہوں نے لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا. سو آئی ہیڈ پلینٹی آف ٹائم. بٹ سر JRF از دا پرسن جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی 10-15 دن بعد آتے ہیں اور آپ کی رابی پیرزادہ کی خوب کلاس کرتے ہیں, خوب محنت کرواتے ہیں. ایک پوری پینٹنگ بنائی ہوگی, اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے PUBG کی بنائی تھی پہلے. اس کے پیچھے سارے وہ بم دھماکے سارا کچھ یاد ہے. یہ پینٹنگ دیکھی تھی میری PUBG والی, اچھا میں آپ کو شیئر کر دوں گی, دیکھی تھی آپ نے. میرے سر آئے, یہ کیا پیچھے تم نے بنا دیا فلانا, کرو اس کو. اچھا سر پیچھے دیکھیں تو صحیح سر, میں نے بڑی محنت کی ہے. ایک اس کے اوپر اٹھایا پینٹ پرپل کلر کا, اس وقت پرپل کلر کا پینٹ پڑا ہوا تھا. میں ایک بچی کی فراک بنا رہی تھی پرپل کلر میں, وہ دڑس پیچھے. میں سر کو دیکھ رہی ہوں, سر مجھے دیکھ رہے ہیں. میں کہ سر ہن اب اس کو صحیح کرو. تو I have my own things, I have earned it. اور میں اگر آپ کو اپنی پرانی پینٹنگز دکھاؤں تو پتہ نہیں میں کیوں نہیں, بیکاز دیکھو اب یہ پینٹنگ تقریباً 2 یا 3 لاکھ روپے کی ہے. میں نے کانسرٹ کرنا ہے 60 ڈیفینس کلب کے اندر, مجھے 8 لاکھ روپے کا کانسرٹ کے وہ پیسے دے رہے ہیں. گئی 2 گھنٹے میں نے گایا, میرے میوزیشینز وہاں پہ تھے, پروٹوکال تھا. رابی گرمی تو نہیں لگ رہی, رابی تم ٹھیک ہو, رابی سب ٹھیک. ٹکٹس بکے ہیں نہیں بکے ہیں, نن آف مائی بزنس. 8 لاکھ روپے پکڑے آ گئی میں. اب یہ مہینے کی محنت 2 لاکھ 3 لاکھ روپے, بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن خوشی اس بات کی ہوتی ہے, یقین اس بات کا ہوتا ہے کہ اللہ کو شاید میرے پیسے پسند ہوں گے, کیونکہ الحمدللہ اللہ کی شکر ہے, اللہ کا اتنا کرم ہے کہ مجھے جو پیسے ملتے ہیں نا وہ صرف ایک راستہ ہے, وہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دینے ہوتے ہیں نا ان کو بھجوا رہے ہوتے ہیں الحمدللہ. علم, ادب اور خبر, یہ 3 چیزیں ہیں جو ہمیں چاہیے. اور اردو گرام پلیز کوشش کریں کہ unlike the other pages and social media platforms who try to demoralize پاکستان, جو کہ پاکستان کا امیج خراب کرنا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کا اچھا امیج دنیا کے سامنے لے کر آئیں. جزاک اللہ خیر.